بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جو شخص ماہ رجب میں 100 مرتبہ کہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا وحدہ لا شریک لہ واتوب الیہ، اور اس تلاوت کے بعد صدقہ دے تو پروردگار عالم اس پر اپنی تمام تر رحمت اور مغفرت کو نازل فرماتا ہے، اور جو اسے 400 مرتبہ تلاوت کرے تو خدا اسے 100 شہیدوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ رجب کے اعمال مشترکہ کے اعتبار سے پیغام آپ کی خدمت مقدس میں، اور اب آج کی رات کی اہمیت اور آج کی رات کی نماز۔ 17ویں رات 30 رکعت نماز، اور 30 رکعت کا مطلب 15 نمازیں، دو رکعت کر کے، جس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت۔ اس نماز کا ثواب بے شمار بیان کیا گیا، اور نماز پڑھنے والے کو آتش جہنم سے آزادی اور عذاب قبر سے نجات نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ 17ویں رات کی نماز کے بیان کے ساتھ 17 روزوں کا حوالہ۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جو رجب کے اس مقدس مہینے میں 17 روزے رکھے گا تو قیامت والے دن اس کے لیے پل صراط پر 70,000 نور کے چراغ رکھے جائیں گے۔ 70,000 نور کے چراغ، یہاں تک کہ وہ ان چراغوں کی روشنی میں پل صراط سے گزرتا ہوا جنت میں داخل ہو جائے گا، اور فرشتے مرحبا اور سلام کے ورد کے ساتھ اس کا استقبال کریں گے۔ مومنین کرام، امام جعفر صادق علیہ السلام کا بتایا ہوا ایسا وظیفہ آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو پروردگار ہمیشہ کے لیے آپ کے فقر و فاقہ کو دور کر دے گا، پروردگار آپ کو رزق سے مالا مال فرما دے گا، یہاں تک کہ پروردگار آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ نون والقلم کو واجب یا مستحب نمازوں میں تلاوت کرے گا، پروردگار اسے ہمیشہ کے لیے فقر و فاقہ سے محفوظ رکھے گا، اور وہ جب اس دنیا سے رخصت ہوگا تو پروردگار اسے فشار قبر سے امان میں رکھے گا۔ اب دیکھیں، قرآن ہمارے لیے بابرکت ہے، قرآن ہمارے لیے شفا ہے، اور قرآن ہمارے لیے رحمت ہے۔ نبی اعظم نے جاتے ہوئے 2 چیزیں چھوڑی، فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسری میری اطرت اہل بیت سے ہے۔ فرمایا اس سے تمسک رکھنا۔ نبی اعظم کا 2 چیزیں چھوڑنا اور تمسک کا حکم دینا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن و اہل بیت کے پاس ہماری دنیاوی مشکلات کا حل بھی موجود ہے، ہماری اخروی مشکلات کا حل بھی موجود ہے۔ تو ایسی روایات موجود ہیں کہ جن میں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی کتنی برکات ہیں۔ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری حاجات پوری ہو جاتی ہیں، ہمارے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہماری مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔